الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلے زمانے کے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء اور رسول کے حالات، ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو حالات گزرے تھے اور اللہ کی طرف سے ان کو نبوت ملی تھی، اس بات کو اس قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے۔ مصر میں فرعون ظالم کی حکومت تھی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے اور ان کے قبیلے کے لوگوں پر بڑے ظلم کیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان اور قدرت کہ وہی فرعون ظالم جن کی گود میں اللہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کرائی، جن کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا، وہی موسیٰ جب بڑے ہوئے اور اللہ کی طرف سے جب نبوت ملی تو اس موقع پر وہی فرعون آپ کا دشمن ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مصر چھوڑ دیا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں آپ کے سامنے کچھ حصے کو بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدین پہنچا دیا۔ مصر سے بہت دور ایک علاقہ مدین، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہاں پہنچا دیا۔
اور حضرت شعیب کے پاس جب پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، یہ واقعہ نبی ہونے سے پہلے کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے تھے کہ فرعون ظالم کب کیا کر دے، کس وقت اس کا فرمان آ جائے کہ موسیٰ کو مار دیا جائے۔ انسان تھے اور انسانی فطرت ہے، خوف اور اندیشے بھی آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مصر چھوڑو، نکل جاؤ یہاں سے، اور اللہ نے مدین کے راستے پر انہیں چلایا۔ مدین پہنچ گئے حضرت شعیب کے پاس۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر وہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت شعیب نے بڑی تسلی دی، فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اے موسیٰ اب مت ڈرو، تم ظالم کے حکومت کے دائرے سے باہر آ چکے ہو، تمہیں اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم کے سرحد سے باہر آ چکے ہو۔ اور وہاں موسیٰ علیہ السلام 10 سال رہے حضرت شعیب کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی وہیں ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی جن کا نام صفیرہ یا سفیرہ تھا، ان سب باتوں کو جاننا چاہیے۔ ان کی بیٹی کا نام تھا صفیرہ یا سفیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور اس زمانے کا جو طریقہ تھا، اس زمانے میں رائج رہا ہوگا کہ تم مہر کے بدلے میرے یہاں 8 سال یا 10 سال کام کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا یہی مہر طے ہوا، 8 سال کم سے کم، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو 10 سال میرے پاس رہو۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک وہاں رہے، حضرت شعیب کے پاس، اور گھر کے اور جو کام ہوتے تھے کرتے تھے۔ مدت پوری ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا معاہدہ مکمل ہو گیا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت شعیب نے اجازت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر وہاں سے نکلے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ مصر پھر جاؤ، اے موسیٰ مصر جاؤ۔ اور یہ وہ حالات تھے، اب موقع ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ امید سے تھیں، ضرورت محسوس ہوئی آگ کی، ایک پہاڑ نظر آیا، حضرت موسیٰ نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہیں رک جاؤ۔ وہ پہاڑ پر کچھ آگ نظر آ رہی ہے، میں اس آگ کا کچھ ٹکڑا، کچھ حصہ لے کر آتا ہوں۔ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے سب بیان کیا ہے، جس کا جی چاہے وہاں پڑھ لے، دیکھ لے۔ اس کی تفسیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں پہاڑ پر، اور وہ پہاڑ کوہ طور تھا، اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ جب پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، ندا آئی۔ کیا ندا آئی؟ یہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں آگ لینے کے لیے تو اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی، نبی بنا دیے گئے، اور یہی آیت نازل ہوئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، فاعبدنی، اے موسیٰ ہماری ہی بندگی کرو، ہماری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی دی گئی تھی، لیکن صرف 2 وقت کی نماز، ہمیں تو 5 وقت کی ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 2 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے، مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز کو زندہ کرو، نماز کو قائم کرو۔ اسی کو کہنے والے نے کہا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ پہ آگ لینے کے لیے گئے تھے، انہیں کیا پتہ تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا مرتبہ ملنے والا ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹے، اور لوٹنے کے بعد اللہ کے حکم سے پھر مصر پہنچے۔ مصر پہنچے، فرعون موجود، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سارے حالات تھے جو پہلے گزر چکے تھے، لیکن ایک مدت ہو چکی تھی۔ اب موسیٰ مصر آئے ہیں تو موسیٰ بن عمران کی حیثیت سے نہیں، بلکہ موسیٰ رسول اللہ کی حیثیت سے آئے، اللہ کے نبی بن گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے موسیٰ تم میری دعوت کو، میرے پیغام کو، میرے حکم کو امت میں پھیلاؤ، ایک خدا کی دعوت دو، لوگوں کو ایک معبود کی طرف بلاؤ، اور یہ فرعون ظالم جو اپنے کو خدا کہتا ہے، اس کی خدائی کا انکار کرو کہ یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، درخواست یہ کی کہ پروردگار میں کمزور، اکیلا، نہتہ، اب فرعون اتنی بڑی طاقت کا مالک اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، انا ربکم الاعلی کا اعلان کرتا ہے، اے پروردگار میں تو بہت کمزور ہوں، میں کیسے کروں؟ اور ساتھ میں میری مجبوری یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، صاف بات نہیں کر پاتے تھے، اور لکنت کی وجہ یہ تھی کہ بچپنے میں جب حضرت موسیٰ فرعون کی گود میں پرورش پا رہے تھے تو فرعون نے امتحان لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر میرے لیے، میری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے۔ وہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ اس کو آزمانے کے لیے اس کے سامنے آگ کے انگارے بھی رکھے اور کچھ اچھی چیز بھی رکھی۔ اب بچپنے میں موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں کرتا کیا ہے، اچھی چیز کو پکڑتا ہے تو میرے لیے خطرہ ہے، رکھا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جو چیز ہوگی لپکیں گے ایک مرتبہ، یہ ان کی عادت ہے، چاہے اس سے فائدہ ہو نقصان ہو، بچے کو اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ جبریل آ گئے
اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ دیکھو وہ پھل ہے، وہ اچھی چیز ہے، اسے نہ لینا، آگ پکڑ لو۔ اب بچوں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے فوراً منہ میں رکھتے ہیں، چاہے وہ کون سی بھی چیز ہو، چھری بھی ہوگی تو منہ میں ڈالیں گے، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جبریل نے کہا کہ وہ اٹھانا ہے آگ کو۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا اور آگ اٹھائی اور عادت کے مطابق منہ میں رکھ لیا، منہ جل گیا۔ آگ کی تاثیر جلانا ہے، جل گئے حضرت موسیٰ۔ فرعون کو اطمینان ہوا کہ چلو غنیمت ہے، لیکن آگ نے تو اپنا کام کر دیا، موسیٰ کے تالو اور زبان کا کچھ حصہ جلا دیا۔ اب جلانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی زبان میں جو لکنت پیدا ہوئی، یعنی سانپ بات نہیں کر سکتے تھے، تو وہ چیز اخیر تک باقی رہی، وہ اثر اخیر تک رہا۔ یہ تو درمیان کی ایک بات میں نے بتائی۔ اب آگے دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ دعوت دیجیے ایمان کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میں کمزور، میری زبان میں لکنت، میں سانپ بات نہیں کر سکتا، کیا ہوگا؟ اللہ نے اس سے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، ہدایت کے لیے میرے سینے کو کھول دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دیجیے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے، میری لکنت کو کھول دیجیے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میں لوگوں سے صاف صاف بات کر سکوں اور لوگ میری زبان سمجھ سکیں۔ یفقہوا قولی۔ اور ایک دعا اور مانگی کہ اے پروردگار میں کمزور ہوں، نہتا ہوں، میری زبان بھی صاف نہیں ہے، میں کیسے لوگوں کو اپنی بات سمجھاؤں گا، پہنچاؤں گا؟ لہٰذا اللہ سے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اے میرے پروردگار، میرے بھائی ہارون ہیں جو بڑے فصیح اللسان ہیں، اللہ نے ان کے اندر بڑی صلاحیت گویائی اور گفتگو کی دی ہے۔ اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو اس کار نبوت میں میرا معاون بنا دیجیے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي، جو میرا بھائی ہے اس کو میرا معاون، ہیلپر، مددگار بنا دیجیے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میں اسباب کے درجے میں طاقت پاؤں گا، اس لیے کہ 1 سے 2 ہو جاؤں گا۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اپنے معاملے میں ان کو شریک رکھوں گا، ساتھی رکھوں گا، تاکہ دعوت، ایمان، وحدانیت کے پیغام میں وہ میری مدد کر سکیں۔ اب مقصد کیا تھا؟ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اے پروردگار، یہ ساری درخواستیں آپ سے اس لیے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کی تسبیح، آپ کی عظمت، آپ کی پاکی بیان کر سکوں، اور زیادہ سے زیادہ میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ موسیٰ، تمہاری بات مان لیتا ہوں، اور تمہارے بھائی ہارون کو تمہارے ساتھ میں لگا دیتا ہوں، جو تمہارا تعاون کریں گے، تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ سب ہو گیا۔ آزمائش دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی اور اللہ کا حکم نازل ہوا، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ اے موسیٰ، اب تم دونوں کی دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس کے سامنے ایک اللہ کا اعلان کرو،
اور یہ کہو کہ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں ایک خدا کی دعوت لے کر اور ایمان کی دعوت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ انہو طغیٰ، اس لیے کہ اس کی شرارتیں، اس کی سرکشی حد سے بڑھ چکی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حقیقی خدا کا انکار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ انسان کے اندر وہ فطری چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی کا احساس سب کے اندر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، پروردگار ہم دونوں کو بہت ڈر لگتا ہے، اننا نخاف، ہم دونوں کو فرعون کے پاس جانے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ وہ اپنا ظلم اٹھائے گا، میرے اوپر زیادتی کرے گا، او ان یطغی، یا اس کی بدبختی اور اس کی شرارت اور بڑھ جائے گی۔ اس علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا، میں یہ واقعہ یوں ہی نہیں سنا رہا ہوں، حالات کو سامنے رکھو اور اس تاریخ کو سامنے رکھو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ اب موسیٰ کے اوپر وحی آئی، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں جاؤ تو صحیح اور جا کر میری بات اس تک پہنچا دو۔ اننی معکما، اے موسیٰ ہماری نصرت، ہماری مدد تم دونوں کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بھی اور ہارون کے ساتھ بھی۔ اننی معکما، تم دونوں کے ساتھ ہیں، تم جاؤ تو صحیح۔ اسمع و ارى، وہ کیا کہہ رہا ہے، فرعون کیا بک رہا ہے وہ بھی میں سن رہا ہوں، اور تم کیا کہہ رہے ہو وہ بھی میں سن رہا ہوں۔ وَأَرَى، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ بنو اسرائیل والوں کو قتل کر رہا ہے، اس نے ہر بچے کو ذبح کر کے ختم کر دیا۔ ارا، میں دیکھ رہا ہوں، اسے میں نے ڈھیل دی ہے، کیا اور آگے بڑھ تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ وَأَرَى، میں دیکھ رہا ہوں، اس کا ظلم بھی دیکھ رہا ہوں، اور اے موسیٰ تمہاری اور تمہاری قوم کی مظلومیت اور بے بسی بھی دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ وہ اکیلے میں کیا پلاننگ کرتا ہے، کیا سازشیں بناتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم پردے کے اندر بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اسے معلوم نہیں ہے کہ میں ہر پردے کے اندر ہوں، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ کیا مشورے چل رہے ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، کیا کیا بیہودہ واہیات باتیں ہو رہی ہیں، اسمع، میں سب سن رہا ہوں۔ لیکن وقت کا انتظار کرو اے موسیٰ، وہ سب ہوگا، جو تم چاہتے ہو وہی ہوگا، لیکن تم چاہتے ہو کہ ابھی ہو جائے، ابھی نہیں ہوگا۔ یہ میری حکمت ہے، یہ میری مصلحت ہے، وقت لگے گا۔ ہم نے ظالموں کو ڈھیل دی ہے، موقع دیا ہے، بچیں گے نہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں،
دنیا میں نہیں آخرت میں تو جہنم کا شعلہ ان کے لیے ہے۔ اسمع و ارا، موسیٰ جاؤ باتیں کرو، میں سب دیکھ رہا ہوں، سب سن رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو خدا کا حکم مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے دربار میں، اور وہی جو خدا کا حکم تھا، خدا کا حکم پہنچا دیا، اور یہ فرمایا اِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل۔ اے فرعون، ہم دونوں کی دونوں تمہارے پروردگار کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہیں۔ تم بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہو، اس ظلم کو سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو انہیں۔ فرعون، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، کچھ نہیں مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کا یہ حکم ہے۔ فرماتا ہے، کہتا ہے وہ، کون ہے رب؟ کس رب کی بات لے کر آئے ہو؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ طاقت میرے پاس، حکومت میرے پاس، دولت میرے پاس، فوج میرے پاس، کس چیز کی مجھے کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ سب تو میرے پاس ہے، پھر کیسا رب؟ دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، ایسا کرو کہ اب اس کی بربادی کا وقت نزدیک آ رہا ہے، حد ہو گئی، اس نے کر دی حد، اب وقت قریب آ رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم بھی اور جتنے لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں وہ بھی، اور جو تمہارے قبیلے کے ہیں یعنی بنی اسرائیل میں سے، اس لیے کہ فرعون قبطی تھا، بنو اسرائیل میں نہیں تھا، ان کو لے کر نکل جاؤ، بستی چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اللہ کا حکم تھا، راتوں رات نکل پڑے۔ جب آگے بڑھے تو سامنے دریائے نیل اپنی لہریں مار رہا ہے۔ ادھر فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ تو نکل گئے اپنے قوم کو لے کر، اس نے فوج کو تیار کیا کہ چلو موسیٰ کا تعاقب کرتے ہیں، انہیں پیچھا کرتے ہیں، انہیں جانے نہیں دیں گے، ان کو ختم کر کے رہیں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، گھبرا گئے، اور جتنے بنو اسرائیل والے تھے وہ سب گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کہاں پھنسا دیا، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو لہریں مجھے نگل لیں گی، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون کا لشکر مجھے مار دے گا، کہاں پھنسا دیا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو بہت بری طرح پھنس گئے۔ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اسباب کے ساتھ اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، وہ ہر موڑ پر، ہر نازک حالات میں اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اسی کو دیکھتا ہے۔ موسیٰ اللہ کے حکم سے نکلے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں، کلا ان ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہم برباد نہیں ہوں گے، ہم ختم نہیں ہوں گے۔ ان ربی سیہدین، میرا اللہ مجھے راستہ دے گا۔ ان ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط کہ ان ربی سیہدین، اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ ایسا کرو، گھبراؤ مت، اسی دریا پہ اپنے ڈنڈے کو مارو، عصا کو مارو۔ موسیٰ نے مارا، راستے نکل آئے، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ ایسے دریا کی لہروں کے بیچ میں چلتے تھے جیسے آدمی، ہم لوگ سوکھے راستوں پہ چلتے ہیں، چل رہے ہیں، پار ہو گئے۔ فرعون کا لشکر ساحل پہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔
یہ تو عجیب ہو گیا۔ فرعون نے کہا، اپنے لشکر والوں سے کہا کہ چلو تم بھی کود جاؤ، اپنے گھوڑے کو کدا دو، موسیٰ پار ہوئے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے اسی راستوں سے، اسی گلیوں سے نکل جائیں گے۔ دیکھو بربادی کا وقت آتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ فرعون آگے آگے، لشکر پیچھے پیچھے، چل پڑے۔ اللہ نے کہا آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ جب بالکل بیچوں بیچ میں پہنچ گئے، دریا کے بیچوں بیچ میں، اور ساری فوج دریا میں اتر گئی، اب پار کر رہی ہے، اللہ نے حکم دیا مل جاؤ۔ وہ مل گئے دریا کے دونوں پار، اور پھر فرعون جو ہے اس میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ اللہ اسے ہی فوراً مار نہیں رہے ہیں، فوراً نہیں مار رہے ہیں، وہ کبھی نیچے اترتا ہے پھر اوپر آتا ہے، جیسے ڈوبنے والا ایک ساتھ نہیں ڈوبتا، پہلے کچھ ہچکیاں لیتا ہے، ڈبکیاں لیتا ہے، تب بیٹھتا ہے۔ فرعون کے ساتھ یہی ہوا۔ فرعون نے دیکھا کہ اب تو برے پھنس گئے، اب تو بس آ گئی موت۔ اب وہ کہتا ہے آمنت برب موسیٰ وہارون۔ اب جب ڈوبنے لگا کوئی بچانے والا نہیں، نہ طاقت کام آئی، نہ حکومت کام آئی، نہ فوج کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ محل کام آئے، کچھ کام نہ آیا، سب جو ہے ختم ہو گئے۔ فرعون بے یار و مددگار، تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ وہارون، میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کل تک خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور آج مان رہا ہے کہ نہیں خدا ہے، اور میں خدا موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ وقت پورا ہو چکا، میں نے بہت مہلت دی، بہت موقع دیا، بہت جو ہے تنبیہ کی مختلف طریقوں سے، لیکن تیرا دماغ تکبر، غرور، حکومت کے نشے میں چور تھا، تو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب نہیں، بس ہو گیا کام۔ الآن وقد عصیت من قبل فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ میں ہر آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، وقت پورا ہو گیا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اے فرعون، میں تجھے مار تو رہا ہوں، لیکن تیری ممی کو، تیری لاش کو میں رکھوں گا بچا کے، تاکہ دنیا تجھے دیکھے اور تجھ سے عبرت حاصل کرے کہ دیکھو خدائی کے دعوے داروں کا یہی انجام ہوتا ہے جب خدا کی پکڑ آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ فرعون کی لاش اور اس کا بدن مصر کے عجائب خانے میں آج موجود ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ سائنس والوں کا کمال نہیں ہے، ورنہ اگر بچنا ہوتا ساری فوج تو ہضم ہو گئی دریا میں، فرعون ہی کیوں بچا؟ اور اللہ نے اسی کو کیوں بچایا؟ سب کو بچا لیتے، سب کی ڈیڈ باڈی ہوتی، لیکن کوئی نہیں، اللہ نے فرعون کو صرف رکھا۔ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ تجھے عبرت بنا دیں گے، دنیا تجھے دیکھے گی۔ 3500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دنیا سے جائے ہوئے، اور آج بھی جس کا جی چاہے وہاں تک پہنچے، جا کے دیکھ لے، اس کا ڈھانچہ رکھا ہوا۔ اللہ نے عبرت بنا دیا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کو پڑھو، ایمان والا آزمایا جاتا ہے، ایمان والا بڑے امتحان سے گزرتا ہے، تب جا کر کے اسے سرخروئی ملتی ہے، تب جا کر کے اس کو سکون مل دیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سجایا سکون نہیں ملتا، قربانیوں کے راستے میں آنا پڑے گا، جان کی، مال کی، وقت کی، جذبات کی، ہر چیز کی قربانی کے بعد تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، اور ظالم کو اللہ کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، ان کے وجود کو نیست و نابود کرتے ہیں اور ان کو عبرت بناتے ہیں۔ یہ بھی خدا کا ضابطہ ہے، خدا کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے مذہبی شعائر سب کی اللہ غیب سے حفاظت فرمائے، ہمارے جان، مال اور پوری ملت اسلامیہ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔